نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن منافق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم شدید توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کرم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 265 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو ابتغاء تلاش کرنے کو مرضات اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دل کو جمانے کے لیے کمثل اس کی مثال ایسی ہے جیسے جنت باغ ہے بربوۃ بلند جگہ پر، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے اطراف میں باؤنڈریاں ہو، چار دیواریں موجود ہوں تاکہ باغ صحیح سے محفوظ رہے، اس کو جنت کہتے ہیں اس باغ کو۔ بے ربوہ کہتے ہیں اس زمین کو جو ذرا بلندی کی طرف ہو لیکن اعلیٰ درجے کی ہموار زمین ہو، تو لہٰذا وہ ایسا باغ ہے جو محفوظ بھی ہے، اعلیٰ درجے کی اٹھی ہوئی زمین پر بھی ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ باغ ہو، بلند جگہ پر ہو، اصابہا اسے پہنچے وابل تیز بارش، فآتت کلہا ضعفین تو وہ دگنے پھل پیدا کرے، زیادہ پھل پیدا کرے۔ فإن لم يصبها وابل پس اگر وابل یعنی بارش، تیز بارش، موٹے موٹے قطرے اسے نہ پہنچے، فتل تو شبنم یعنی بالکل معمولی سی بارش وہ بھی اسے کافی ہے، پھر اس کو پھل دینے ہی دینا، کیونکہ اعلیٰ زمین پر اور ساتھ ہی ساتھ بہترین قسم کا یہ باغ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ ساتھ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں ایماندار لوگوں کی، مقبول بندوں کے مقبول صدقات رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی کیا شان ہے اس کو بیان کیا گیا کہ اعلیٰ قسم کی زمین پر جب بارش پہنچتی ہے کتنے پھل پیدا کرتی ہے۔ فرمایا مقبول بندوں کا صدقہ بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی درد دگنا چگنا اضافہ 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 اضافہ۔ پیچھے جو ہے اس حوالے سے بالخصوص ذکر ہوا کہ صدقات کو باطل نہ کیا جائے، اب یہاں مقبول صدقے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتا ہے اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اب یہاں جنت کے باغ کی طرف اشارہ کیا، اس میں بھی ایک جانب اشارہ ہے، کھیت کا ذکر نہ فرمایا۔ میرے رب کا ہر کلام، ہر ایک ایک لفظ جو ہے حکمت بھرا ہے، ہر لفظ۔ آپ سوچیں
کہ یہاں جو ہے وہ باغ کا ذکر ہوا، کھیت کا ذکر نہ ہوا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، مفسرین کرام نے ان حکمتوں کے چند باتوں کو ذکر کیا۔ فرمایا کھیت کا ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیت یعنی یہاں باغ کا ذکر ہے، کھیت کا ذکر نہیں۔ کھیت کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ کھیت صرف ایک بار پھل دیتا ہے موسم کے حساب سے، جبکہ باغ تو مختلف پھل اور پھول کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے ہی اچھے اور مقبول بندوں کا صدقہ ہے کہ اسے دنیا میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، اس کی قبر میں اس کو کام آئے۔ اور فرمایا کھیت صرف پھل دیتا ہے، سایہ نہیں دیتا، کھیت ٹھنڈک نہیں دیتا، جبکہ باغ کا کام یہ ہے کہ باغ پھل بھی دے، باغ میں بڑے بڑے درخت ہوں گے تو سایہ بھی دے اور ٹھنڈک کا باعث بھی بنے۔ اس لیے میرے رب نے بھی جب ان نیکوکار لوگوں جن کے صدقات مقبول ہیں ان کی مثال میں باغ کا ذکر فرمایا کہ ان کے صدقے ایسے ہیں کہ ان کے لیے ثواب بھی ہے اور قیامت میں ان صدقات کی وجہ سے ان پر سایہ بھی ہے۔ اسی طرح فرمایا کھیت کی نگرانی آخری دن تک کرنی پڑتی ہے، جبکہ باغ کا معاملہ ایسا ہے کہ صرف ایک بار نگرانی کر دی جائے، اپنا پانی دینے کی حاجت نہ اس کی حفاظت کرنے کی حاجت۔ یہ بے باغ اور یہ کھیت کے جو مالک ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو وہ بخوبی اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا بس ایک بار نگرانی کافی۔ ایسی مومن کا صدقہ مرتے تب تک وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن آخر کار جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہی صدقہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے بے شمار فوائد ہے۔ میرے رب نے باغ کا ذکر فرمایا، کھیت کا اس وجہ سے ذکر نہ فرمایا۔ اسی طرح کھیت پر آفت آئی، برباد ہو گیا، لیکن جب باغ پر آفت آتی ہے تو وہ برباد نہیں ہوتا، بلکہ جتنا بھی اس کو نقصان پہنچ جائے آخر کار تمام پتے جھڑنے کے بعد بھی جو یہ درختوں کی لکڑیاں ہوگی بعد میں اس کو کام آئے گی ہر حال۔ تو میں فائدہ ہی فائدہ باقی۔ ایسے مومن کا صدقہ ہے اگر دنیا میں اس کو بالفرض کام نہ بھی آئے رب عز و جل کی حکمت کے تحت، تو آخرت میں اس کے لیے کام آنا ہی آنا ہے۔ اسی طریقے سے کھیت کا ایک پھل دیتا ہے۔ کھیت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قسم کا پھل دے گا، جبکہ باغ میں آپ بہت سارے درخت، بہت سارے آپ پھل، بہت سارے آپ پھول پیدا کر سکتے ہیں۔ تو کتنے فوائد ہوں گے؟ ہمیں اسی طریقے سے مقبول بندوں کا صدقہ بھی جو ہے باغ کی مثل ہے کہ وہ ہر قسم کے فوائد، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھول اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے رب عز و جل نے یہاں پر جو ذکر فرمایا تو وہ باغ کا ذکر فرمایا جس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، کیونکہ رب کا کلام ہے، ایک ایک لفظ حکمت والا ہے۔ 4 چیزیں صدقات کے حوالے سے ایسی ہیں جو اس کو خیرات کو باطل کر دیتی ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ بے ایمانی، ظاہر ایمانی اصل شے، بے ایمانی کی صورت میں تو بندہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں، اب ثواب اس کے لیے ہے ہی نہیں، اب اس کے لیے صرف تباہ بربادی والا سلسلہ ہے، کیونکہ ایمان اصل شے ہے نا، پہلے ایمان ہے پھر اس کے بعد جو ہے آگے کے فوائد ہیں۔ پہلے درخت کی جڑیں ہیں، اگر وہ ہیں تو پھر آگے پھل اور پھول ہیں، جو اصل اساس بنیاد اسی سے محروم ہے تو پھر اس کے علاوہ تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں۔ تو میں 4 چیزیں خیرات کو باطل کرتی ہوں، ان میں نمبر 1 بے ایمانی، نمبر 2 ریاکاری، جس کا گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو صدقات کرے ان کے صدقات باطل ہے۔ پھر وہ شہید، عالم اور سخی کا بروز محشر سوال کرنا، پھر اس کا حدیث مبارکہ کا جواب، یہ سارا ذکر گزر چکا۔ تو ریاکاری کی عبادت باطل، اس طرح کے احسان جتانے کے لیے میرے کیسا بڑا کام کیا، دیکھو میں نے اس کی مدد کی، اس کی مدد کی، اس کی مدد کی، فلاں کی مدد کی، تو یہ بھی ایسی حرکت ہے جس سے خیرات اور صدقات باطل ہو جاتے ہیں۔ چوتھا اور نمبر آخری وہ یہ ہے کہ فقیر کو ایذا دینے سے بھی اعمال صدقات باطل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی جو خیرات کو باطل کرتی ہے۔ فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو خیرات کو مقبول بنا دیتی ہیں۔
صدقات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مستجاب بنا دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی حالت میں، اور نمبر 2 اخلاص، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا، اخلاص کے ساتھ، تعریف سے قطع نظر، واہ ہونے سے قطع نظر، بس رب کی رضا کے لیے۔ تو یہ 2 باتیں ایسی ہوگی جو کرے گا تو بندے کو فوائد حاصل ہوں گے، اور صدقہ جو ہے اس کو کام بھی دے گا۔ حضرت علی شیر خدا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو وہ صدقہ خود اپنے دینے والے سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے اب تک تو میرا محافظ تھا۔ بندہ پیسوں کی حفاظت کرتا ہے، چھپا چھپا کے رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے لوگوں پہ اس کا اظہار نہ ہو، لوگ اسے نہ دیکھیں، تو فرمایا اب تک تو میرا محافظ تھا، لیکن تو نے اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے گویا کہ ایسا کیا کہ اب میں تیرا محافظ بن گیا۔ برعکس ہو گیا معاملہ، جس کی ہم حفاظت کر رہے تھے اب وہ ہمارا محافظ بن گیا، حفاظت کرنے والا۔ اور فرمایا اب تک میں تیرا دشمن تھا۔ یہ معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے فساد، لوگ عبادتوں سے دور، لوگ تقوی پرہیزگاری سے دور، لوگ گندے کاموں کی طرف چلے جائیں، یہ تمام چیزوں کی اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ روپیہ تو ہے، اصل جڑ رقم تو ہے، اصل جڑ پیسہ تو ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھو کسی کو کھانا پینا رہنا سینا اور نہ صحیح مل جائے، اب اس کو حاجتیں کام کرنی، اس کو تو سارے وسائل تو دے دیے گئے، علاج اس کا فری ہوگا، کھانا پینا سب فری، رہنا سہنا ہونا بچھونا سب فری، اب کیا باقی رہا؟ کچھ چیز رہی اس کے پاس؟ انہی چیزوں کے پیچھے میں تو بندہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ صبح سے رات تک وقت گزارتا ہے، کوئی رات سے صبح تک وہ گزارتا ہے کہ یہ ساری جو 6 اشیاء ہیں میری بہتر ہو جائیں، جس کو انہی کی ضمانت مل جائے، پھر انہی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے بندہ لڑائی جھگڑا فساد دیگر ساری معاملات کرتا ہے۔ تو بظاہر یہ روپیہ ہے لیکن ہے یہ دشمن۔ قتل و غارت گری بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، فساد بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ جتنا بھی آ جائے کم ہے، کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ جسے محبوب کا فرمان ہے ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں ہوگی تو کیا چاہت ہوگی؟ فرمایا اس کی چاہت ہوگی تیسری میں مل جائے، پیٹ نہیں بھرے گا۔ فرمایا اس کو کب پیٹ بھرے گا؟ اس کا پیٹ تو کمر کی پٹی بھر سکتی ہے، بالکل بات واضح ہے، نہیں بھرتا پیٹ۔ تو یہ دشمن ہے۔ اب وہ صدقہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، کہتا ہے اپنے دینے والے سے کہ اب تک میں تیرا دشمن تھا، تیری دشمنی تھی میرے ساتھ، لیکن اب سے میں تیرا دوست بن گیا، دشمنی ختم، کیونکہ تو نے اسے مستجاب بارگاہ، مقبول ترین بارگاہ میں تو نے اسے پہنچا دیا، لہذا اب میں تیرا دوست بن گیا۔ ہم وقت ہماری کوشش، چاہت، تمنا، التجا یہ ہو کہ ہمیں جو کچھ رقم میسر آئے اخلاص کے ساتھ بغیر دکھاوا کیے رب کی بارگاہ میں ہمیں خرچ کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ جس کی جو تنخواہ ہے، 30,000 تنخواہ رکھ رہے پرواہ نہیں ہے، ہر مہینے کچھ نہ کچھ وہ نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جمعے کی نماز کے لیے آیا، فقط اسی نیت سے کہ رب مجھ سے راضی ہوگا، 100 روپے دے دیں۔ 100 سے کیا حساب بنا؟ 4 ہفتے 400 روپے، یہ 400 روپے کوئی معنی رکھتے ہیں؟ باقی تو پوری رقم آپ اپنے اوپر گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہو نا، ضائع تو ہو رہی ہے نا، لیکن یہ 400 روپے ایسے ہوئے جو یہ ساری فضیلت اس کو حاصل ہو جائے۔ اب یہ 400 روپے ایسے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان بقیہ رقم میں، اگر 30,000 اس کی سیلری تھی بالفرض تو 29,600 کے اندر اللہ تعالیٰ خوب بھر بھر کے برکت عطا فرمائے گا کہ آج یہ 100 روپے دے رہے ہیں ہفتے میں، آنے والے وقت میں 500 روپے دیتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ لیکن مطلب پہل تو کرے، ہر چیز کا ایک میعاد بھی ہے، ایک حکم بھی ہے، ایک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے رہے تو کیا ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟
یقیناً ہمیں قدم بڑھانا ہے، ہم قدم بڑھائیں گے تو بڑھتے چلے جائیں گے، وقت آئے گا اپنی منزل تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح صدقات خیرات میں ہے کہ آپ ہمت کرے، جیب کے اندر ہاتھ ڈالے، آپ نکالے، رب کی بارگاہ میں خرچ کرے، کرے تو صحیح، قدم تو بڑھائیں، پھر جب قدم بڑھے گا تو یہ قدم آپ کو منزلوں تک پہنچائے گا۔ یہ ساری رقم دنیا میں سیو ہوتی رہے گی، آخر کا بڑا ذخیرہ بنے گا، رب کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ ان رقموں میں خوب بھر بھر کے برکت عطا فرمائے گا۔ بکریوں کو نہیں دیکھتے آپ کیا پیداوار ہے اس کی؟ بکری ایک بچہ دیتی، 2 بچے دیتی، کتنی برکت ہے، کتنا روز اس کو ذبح کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو کھایا جاتا ہے، کتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی جو اس کو کھاتی ہے بکریوں کی۔ لیکن کیا ختم ہو گئی؟ آپ دیکھیں ختم ہو گئی۔ گائے کا گوشت کتنا بھر بھر کے کھاتے ہیں، کیا ختم ہو جاتے ہیں؟ پوری دنیا ہی کھا رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان جہاں جائے سب کھا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جس طریقے سے کتیا بچے دیتی ہے بھر بھر کے 6 8 ایک ساتھ دیتی ہے، سال میں کئی مرتبہ دے دیتی ہے، کیا اتنی بڑی تعداد میں گائے بکری بچے دیتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ حالانکہ ان کتیوں کو تو کھایا بھی نہیں جاتا، وہ تو ایک روڈ پہ گھومنے پھرنے والی ایک جانور ہے، وہ اس کے باوجود بھی، اتنی کوانٹٹی ہونے کے باوجود بھی، اتنے زیادہ وافر مقدار میں اس کے بچے ہونے کے باوجود بھی اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا، پھر بھی آپ کو اس کی تعداد جو ہے حلال جانوروں کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی نظر آئے گی، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے، ان کی تعداد ہے برکت نہیں۔ جبکہ بکریوں کی تعداد کم ہے لیکن اس میں برکت ہے، گایوں کی تعداد کم ہے اس میں برکت ہے، ان کی پیدائش کی تعداد کم ہے لیکن برکت ہے۔ تو یہ برکت ایسی شے ہے، تو ہوتی تھوڑی شے ہے لیکن برکت آ جاتی تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی تعداد بنا دیتا ہے، کب وہ ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہماری چاہت، ہماری تمنا یہی ہو، آپ پہل کریں، آگے بڑھیں اس حوالے سے، تو آپ دیکھیں اس میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ خود صدقہ آپ کی کتنی حفاظت کرتا ہے، اور آپ کے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر جو معاملات فضولیات والے تھے، فضول خرچ کرنے والے، سارے رک جائیں گے، کیونکہ آپ اچھے کاموں کی طرف آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، سمجھنے سمجھانے میں جو غلطی ہوئی، یہ معروف کے صدقے تو پھر معاف فرمائے۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نصبت به نصر الذی وما علینا